ناظرین، کیا روس بھی موساد کا ڈسا ہوا ہے؟ کیا روس اس حوالے سے کسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اس پر جو اندر سے حملہ ہوا تھا وہ کس نے کروایا، اور پھر روس کیا کرنے جا رہا ہے اس سب کچھ کے باوجود؟ اور پھر یہ کہ امریکہ اگر اس جنگ میں آتا ہے، اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے اور ایران پر حملہ کرتا ہے، تو چائنا خاموش رہے گا؟ امریکہ کی جو برتری ہے وہ مشکوک ہو گئی ہے۔ وہ کیسے مشکوک ہوئی ہے؟ اور اس خطے کا نہیں بلکہ پوری دنیا کی سپر پاور اب کون ہے؟ کیا امریکہ ہے؟ اگر امریکہ نہیں ہے تو پھر کوئی دوسری سپر پاور جو ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ ان پر بات کرتے ہیں۔ میاں طاہر حاضر خدمت۔ سب سے پہلے بات تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ایران کے اندر ایک فیکٹری پکڑی گئی، اس میں ڈرون اسمبل ہوتے تھے، پرزے باہر سے منگوائے گئے تھے، وہاں پہ آ کے ڈرون جو ہے ان کو جوڑا جاتا تھا، پھر ان ڈرونز کو پر میزائل لگائے جاتے تھے، پھر وہاں کا جو نیٹ ورک ہے جو کہ بہت سالوں سے انہوں نے بنایا تھا، یہ فیکٹری بھی انہوں نے بہت برسوں سے انہوں نے خود اعتراف کیا ہے، اسرائیل والوں نے، موساد نے، کہ ہم بڑے سالوں سے اس پہ کام کر رہے تھے۔ اب وہ جو میزائل انہوں نے اندر لگائے اور جو ڈرون بنائے اور پھر جو نیٹ ورک انہوں نے بچھایا ہوا تھا جو جاسوسی کا اور غداروں کا، اس کے ذریعے انہوں نے ایران کی جو قیادت ہے، فوجی قیادت ہے، خاص طور پہ جو سائنسدان ہیں، ان کو ایک ایک کو چن چن کے ان کو مارا، ان کو قتل کیا۔ ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج بھی ان کا جو آرمی چیف کی جگہ پہ جو آرمی چیف بنایا گیا تھا اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ تو یہ ایک طرف آپ دیکھیں، اور دوسرا روس کے اندر یوکرین نے جا کے اپنے ڈرون بیچے، اب وہ ٹرکوں کے ذریعے بیچے اور کسی بہانے سے بیچے، اور وہ وہاں پہ کھڑے رہے، کئی دن کھڑے رہے، اور اچانک جو ہے انہوں نے جیسے ہی اپنی پوری ریکی کر لی اور پورا پلاننگ ان کی جس طریقے سے تھی وہ پوری ہوئی، تو ان ٹرکوں کی جو چھتیں ہیں وہ کھلتی ہیں اور ان میں سے ڈرون نکلتے ہیں، اور ان کے جو مہنگے ترین جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، ان کو نشانہ بناتی ہیں اور وہ سارے کے سارے تباہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کی فوٹیج بھی بنتی ہے، پوری فوٹیج بنتی ہے جس طرح سے بننے کا حق ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے اس میں بھی وہ ساتھ ساتھ فوٹیج جاری کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ سائنسدانوں کا یہاں پہ رہ رہے تھے ان فلیٹس پہ، یہاں پہ فلاں رہ رہا تھا، اس میں یہ ہم نے پریسائز میزائل مارا، ایک طرف سے میزائل داخل ہوا، اس نے تباہی کر دی، پوری بلڈنگ جو ہے اس میں بجلی جو ہے وہ بند نہیں ہوئی۔ یہ فوٹیج بھی جاری کی جاتی ہے۔ تو یہ پورا اہتمام کیمرے شیمرے لگا کے جس طرح سے ایک سکرپٹڈ فلم بنائی جاتی ہے، یہ دونوں جگہوں پہ اس طرح ہوا ہے۔ تو یہ دونوں واقعات میں ایک مماثلت ہے، اور ادھر تو کرنے والا موساد ہے، ادھر کون کرنے والا تھا؟ روس کے اندر۔ تو یہ انٹیلیجنس کے علاوہ تو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ انٹیلیجنس جو ایجنسی ہے اس کے سوا تو نہیں کہ یہ اتنے بڑے منصوبے کیے جاتے۔ تو روس اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ یہ جو حملہ ہوا تھا، جو یوکرین نے حملہ کیا اس کے اندر گھس کے ڈرونز کے ذریعے، وہ دراصل موساد نے کیا، اس کے پیچھے بھی موساد ہے، اور یہ جو ہوا ہے ایران کے اندر اس کے پیچھے بھی ظاہر ہے یہ تو موساد ہے، یہ تو وہ خود اون کر رہے ہیں۔ تو اگر یہ دونوں حملے ایک جیسے ہیں تو پھر اب روس کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اس لیے روس اس لڑائی میں کسی نہ کسی طریقے سے ایران کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ اچھا اس کا مقصد ایک اور تھا موساد کا۔ موساد اور اسرائیل نے جس طریقے سے ایران کا گھراؤ کیا ہے، پہلے ایران کی جو تنظیمیں تھیں یعنی کہ حزب اللہ، اس کو ٹارگٹ کیا، اس کو ختم کیا، حماس ایران کی حمایت یافتہ تھی، اس کو تو ختم کیا، پورے غزہ کو ہی ختم کر دیا۔ ہوتیز جو ہیں جنہیں حوثی کہتے ہیں یمن کے، ان پر حملہ کر کے ان کی طاقت کو توڑا۔ جب یہ سارا انہوں نے کر لیا تو اس سے پہلے اس کے ساتھ انہیں پتا تھا کہ روس جو ہے وہ ایران کا اتحادی رہا ہے، وہ اس کو اسلحہ دیتا رہا ہے، اس سے بڑے دیرینہ تعلقات ہیں، تو اس کو بھی اس نے بھی کیا، اور یہ حملہ کر کے جو اندر جا کے، یہ بہت بڑا حملہ تھا، اس سے روس بہت ویک ہو چکا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی پلاننگ کی ہے انہوں نے، کتنی انہوں نے وسیع پلاننگ کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ایران کو گھیرا اور ایران پر حملہ کیا۔
تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جو کہ دنیا کے سامنے اب کھل کے آ رہی ہے، اور وہ ممالک جو اس سازش کا حصہ بنے اور جو آئندہ بن رہے ہیں یا بن سکتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں، وہ اس پہ غور کر رہے ہیں، اور وہ اس پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں کہ یہ اگر یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اسرائیل کے اگلا نشانہ کون ہوگا، کون ہوگا، یہ تو اب میرا نہیں خیال کہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ مجھے بتائیں، یہ حقیقت ہے، سب کو پتا ہے کہ کون نشانہ ہوگا۔ اس لیے ہر کسی نے اپنے آپ کو الرٹ کیا ہوا ہے، اور اس خطے کی جو اس دنیا کی اس وقت جو طاقت ہے وہ امریکہ نہیں رہی۔ امریکہ اگر اس میں شامل ہوتا ہے اس جنگ میں تو پھر اس کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں آج آپ میری بات یہ نوٹ کر کے رکھ لیں، وہ اس جنگ میں نہ بھگتنا پڑے تو کسی اور جگہ پہ بھگتنا پڑے گا، تائیوان میں بھگتنا پڑے یا کسی ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر بھگتنا پڑے، وہ بھگتنا پڑے گا، اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ دنیا کی جو طاقت ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے، وہ امریکہ کے پاس نہیں رہی ہے۔ امریکہ سپر پاور نہیں رہا، اس کے پاس اسلحہ ضرور ہے، اس کے پاس بڑکیں ضرور ہیں، اس کے پاس ماضی کی اپنی عظمت کو جگانے کے لیے باتیں ضرور ہیں، لیکن اس کے F-35 ایران کے اندر گرے ہیں۔ بالکل F-35 جو جدید ترین جہاز دنیا کا وہ کہتے ہیں ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ گر گئے، وہ 3 سے 4 گرے ہیں۔ ایرانی اب اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ان کو دکھا سکیں یا ان کو اتنا وہ سراؤنڈڈ کیا گیا ہے، لیکن وہ گرے۔ اور وہ F-35 جو ہیں ان میں کوئی طاقت بھی نہیں تھی، میں آپ کو بہت پہلے بتا رہا تھا کہ وہ بہت بڑے جہاز نہیں ہیں، تو جس کے جہاز گر جائیں وہ کون سی طاقت ہوتی ہے، اور جو اس کے ساتھ جو فرانس اگر ہوگا تو وہ کون سی بڑی طاقت ہے، اس کے جہاز بھی گرے ہیں۔ تو اصل طاقت تو چائنا ہے، تو چائنا کو اب سوچنا ہے، اور چائنا سوچے گا، اور چائنا سوچ رہا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ایران فال کر گیا تو اس کا بدلہ کہیں اور نہیں لیا جائے گا، یا امریکہ کو اس کا خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، ضرور بھگتنا پڑے گا۔ وہ کہیں دور ہٹ کے کسی قریبی جگہ پہ کسی اور ملک کی جنگ کے بہانے میں ضرور بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ تھی اب تک کی اپڈیٹ، مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاصل۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔